بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ رعد کی فضیلت۔ حضرت جابر بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کسی انسان کی موت کا وقت قریب آ جائے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پاس سورہ رعد پڑھی جائے، کیونکہ یہ مرنے والوں کے لیے، اس مرنے والے کے لیے آسانی کا اور اس کی روح قبض ہونے میں تخفیف کا سبب ہے۔ سورہ ابراہیم، اس میں مختلف مضامین ہیں۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان لانے کو دلائل کے ساتھ ثابت کیا گیا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی معبود وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور پوری کائنات میں اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اس سورہ میں مختلف مضامین جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر نازل فرمائے۔ اس کے بعد ہے سورہ ہجر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجر والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، تم اس عذاب یافتہ قوم کے پاس سے روتے ہوئے گزرو، اور اگر تم رو نہیں سکتے تو ان کے پاس سے نہ گزرو، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو ان پر نازل ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجر کے مقام سے گزرے تو ارشاد فرمایا، تم کفر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والوں کے گھروں میں روتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر سے سر اور چہرے کو ڈھانپ لیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ سورہ نحل، عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ اس سورت میں اس کا ذکر ہے، اور اس کی فضیلت کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی سورہ نحل میں ایک آیت ہے جو کہ تمام خیر و شر کے بیان کو جامع ہے۔ وہ آیت کریمہ یہ ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ترجمہ، بے شک اللہ عدل اور احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم فرماتا ہے، اور بے حیائی اور ہر بری بات اور ظلم سے منع فرماتا ہے۔ وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ مروی ہے کہ جب حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان سے لوگوں نے عرض کی، آپ کوئی وصیت فرما دیجئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں تمہیں سورہ نحل کی اس آیت یعنی ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ سے لے کر سورہ کے آخر تک بیان کی گئی باتوں کا وصیت کرتا ہوں کہ سورہ نحل کی ان آیاتوں پر پڑھنا اور ان پر عمل کرنا۔